اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں اپنے بھائیوں کو، میرے بھائی جنہوں نے مجھے بہت اصرار کیا، بہت کہا اور بڑے عرصے سے مجھے کہتے آ رہے ہیں کہ میرا بھائی آپ نسخے بتاؤ، ہمیں نسخے کے بارے میں بتایا کرو۔ کچھ بھائی تو میرے بہت زیادہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ آپ نے سیکھا ہے، آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اور آپ آگے کیوں نہیں پھیلاتے اور کیوں نہیں بتاتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کچھ حکیم حضرات ہیں میرے بھائی جنہوں نے بہت سارا مجھ سے اصراف کیا، اور جو میڈیکل ریپ ہیں، جو حکیم حضرات میری دوائی آگے سیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی بار بار مجھ سے اصرار کیا کہ آپ نسخے ڈالو، نیٹ پہ ڈالو، ہمیں پتہ چلے۔ تو میرے بھائی، میں نے اپنا چینل بنایا اور حکیم عمر فاروق کے نام سے، تو میں نے نسخے ڈالنا شروع کر دیے، اور میں پہلا 100 نسخہ جو ڈالوں گا وہ 10 جڑی بوٹیوں سے کم، یعنی کہ چھوٹے نسخے اور فائدے زیادہ، یہ ڈالوں گا۔ تقریباً کوئی 70 کے قریب تو میں نے نسخے ڈال دیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں 100 نسخہ چھوٹی جڑی بوٹیوں کا ڈالوں گا جن میں کم جڑی بوٹیاں پڑتی ہیں، اور 100 جب نسخہ ہو گیا اس کے بعد میں پھر اگلا 100 جو ہے نسخہ وہ ڈالوں گا جو زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں، یعنی کہ کوئی 27 جڑی بوٹیاں پڑھ کے بنتا ہے، کوئی 35 جڑی بوٹیاں بن کے پڑھتا ہے، ایسے جو زیادہ جڑی بوٹیاں والے، پھر میں وہ آپ کو نسخے بتاؤں گا۔ میرے بھائی، آپ نسخہ بنائیں، بالکل بنائیں، بیچیں اور اپنا حلال کا رزق لیں۔ اس میں تھوڑی سی میں تغید آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا جون سا بھی آپ نسخہ بناؤ، اس میں جیسے میں نے مقداریں آپ کو بتائیں نا میرا بھائی، مقدار میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور دوسرا میرے بھائی، جو میں نے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں نا، وہی چیزیں ڈالیں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کریں۔ میرے بھائی، میں 2004 سے لے کر اب تک میں نے تحقیق اور تجربے کر کے اپنے نسخے بنائے، اور بہت مفید میں نے نسخے بنائے۔ اللہ کے فضل سے کبھی مجھے علامہ نہیں آیا دوائی سے، یہ نہیں ہوا کہ میری دوائی سائیڈ افیکٹ کر گئی ہے، کیونکہ میں سائیڈ افیکٹ والی چیز ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ میں نقصان والی، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں چیزیں ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ اور پھر میں آپ کو بھی یہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنا رزق لیں، حلال کا کر کے رزق لیں، بے ایمانی اور ہیرا پھیری دوائی میں نہ کریں۔ اور اگر آپ نیت اچھی کے ساتھ دوائی بنائیں گے، ثواب کی نیت کے ساتھ دوائی بنائیں گے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے آپ دوائی بنائیں گے، تو اللہ کی فضل سے آپ کا یہ کاروبار عبادت بن جائے گا۔ یہ کاروبار آپ کا عبادت بن جائے گا، اور آپ کے کھاتے میں بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو جتنی میں مقداریں میرا بھائی بتاتا ہوں، اس سے زیادہ بھی نہ کرو، اس سے کم بھی نہ کرو، اور آپ بناؤ۔ میں 100 بسم اللہ کہہ کے کہتا ہوں، آپ بناؤ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو عزت دے۔ جو میں نسخے خود بناتا ہوں، وہی میں ایمانداری کے ساتھ میں نسخے سارے ڈال رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ میں کوئی اور ڈال رہا ہوں اور آپ کو کوئی اور بتاؤں گا، نہیں میرے بھائی، میں اللہ کے فضل سے، میرا اللہ جانتا ہے، میں انصاف کے ساتھ وہی نسخے ڈال رہا ہوں۔ اور اگلی بات میرے بھائی، میں نے یہ بتانی تھی کہ دوائی بنانے میں میرے حکیم حضرات بھائی جو مجھ سے دوائی لے کے آگے سیل کرتے ہیں، وہ اگر خود بھی بنائیں یا ان کے اپنے پاس اپنے نسخے ہیں تو وہ دوائی بناتے ہیں، تو ان میں میرا بھائی تانبا اور شنگرف کا استعمال نہ کریں، اور کسی قسم کا کیمیکل اور نشہ وغیرہ دوائی میں میرا بھائی استعمال نہ کریں۔ یہ تو ایک تو بے ایمانی ہو جاتی ہے، دوسرا ہے کہ اگلے مریض کی صحت کے ساتھ کھیلنا، یہ میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، کسی کے ساتھ برا کیا، تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائی، اکثر لوگ تانبے کے فائدے تو بتاتے ہیں، شنگرف کے فائدے تو بتاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان نہیں بتاتے۔ تو میں اس لیے آپ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو تانبا ہے نا، تانبا، اس کو مار کے دوائی بناتے ہیں جسم میں طاقت کے لیے، قوت با کے لیے۔ تو میرے بھائی،
یہ تانبا چاہے جیسے بھی آپ کھائیں یہ نقصان کرتا ہے، یہ جسم میں نقصان کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے جسم میں کھانے کے بعد کوڑ نکل آتا ہے میرے بھائی، کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے ان کو، اور ان کے گٹے گوڈے اور پورے جسم میں دردیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب پہلے بندہ کھاتا ہے تو اس کو فیل نہیں ہوتا، اور جب یوں ہی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو میرے بھائی پھر جسم میں دردیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ختم نہ ہونے والی دردیں، وہ حتیٰ کہ بندے کو قبر میں لے جاتی ہیں وہ دردیں، اور مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کھایا ہے۔ یہ تو جس حکیم نے، جس طبیب نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو کھلا دیا، وہ تو گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ تو وہ بیچارے مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، دردیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم حکیم لوگ کسٹمر کو، مریض کو جو بھی ہم دے دیں وہ تو بیچارہ کھا لے گا، اس کو کیا پتہ اس میں کیا ڈالا ہے۔ یہ حکیم کی ذمہ داری ہے، اور حکیم صاحب کی یہ ایمانداری ہے کہ وہ اس میں مضر چیزیں ڈالتا ہے یا اچھی چیزیں ڈالتا ہے۔ اسی کی طرح جو شنگرف ہے میرے بھائی، وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کرتا ہے۔ شنگرف جو ہے یہ کھانے سے فائدہ تو بتاتے ہیں، یہ ہوتا ہے تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، کوئی 15-20 دن کے لیے بندہ تھوڑا سا ینگ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جسم میں طاقت آ جاتی ہے، لیکن میرے بھائی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بزرگ جو ہوتے ہیں نا 50 سال کی عمر میں یا 45 سال میں بھی میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، ان کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، ایسے بیٹھے نا کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی انہوں کو کسی نے شنگرف کھلایا ہوتا ہے، اور جوانی میں دوائی کھائی ہوتی ہے کسی حکیم سے لے کر، کسی طبیب سے لے کر، اور میرے بھائی وہ اس میں شنگرف ڈالا ہوتا ہے، اور شنگرف کی وجہ سے جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو بندے کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور جسم میں دردیں اٹھتی ہیں، ہڈیاں دکھتی ہیں بندے کی، بھوک ختم ہو جاتی ہے بالکل بھی۔ تو میرے بھائی یہ زیادتی یہ کرتے ہیں، اپنا حکیم حضرات کرتے ہیں، اور میں اپنے بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ نے حکمت کا کام کرنا بھی ہے پہلے پوری تحقیق کریں، پورا نسخہ پڑھیں۔ میں معذر کے ساتھ کہتا ہوں، میرے پاس حکیم بھائی آتے ہیں اور مجھے نسخہ دکھاتے ہیں کہ یہ نسخہ ہم بنا لیں، اگر آپ اس نسخے پہ نظر ثانی کریں، میرے بھائی میں خاموش ہو جاتا ہوں کئی بار، اس لیے خاموش ہوتا ہوں کہ اس میں کچھ مضر چیزیں ہوتی ہیں، بتاتا بھی ہوں پھر میں ان کو، تو اکثر میرے بھائی تو مانتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائی مضر چیز والا نسخہ نہ بنائیں۔ یہ تو مریض بیچارہ تو کھا لے گا، اس کو جو بھی دیں گے، اور مریض حضرات کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی تحقیق کرنے کے بعد دوائی لیں، یہ نہ ہو پہلے اعتماد ہو حکیم پر، وہ ایماندار ہے، وہ اچھا بندہ ہے۔ اکثر یہ میرے بھائی شنگرف لے کے کھا لیتے ہیں، یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بسوں میں اکثر بیچنے آتے ہیں، یہ ایسی چیزیں، یہ بہت سستی دوائی بنتی ہے میرے بھائی، شنگرف تانبے کی دوائی بہت سستی بنتی ہے، اور اس کا یہ بیچنے آ جاتے ہیں، لوگ لے کے کھا جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ شنگرف ہے، یہ انسان کی ہڈی کا روغن، جسم کی ہڈی کا روغن جو ہوتا ہے نا، جسم میں روغن ہوتا ہے انسان کے، جس کو قوت یعنی کہ قوت مدافعت ہم کہتے ہیں، اس کو نچوڑ کے نکال دیتا ہے۔ اور پہلے بندہ 1 مہینہ 2 مہینے تو کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر جب وہ آہستہ آہستہ کھر جاتا ہے بندہ، جسم میں سے وہ نکل جاتا ہے مادہ سارا، ہڈیوں میں سے روغن نکل جاتا ہے، تو پھر میرے بھائی وہ ٹھیک ہونا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مریض بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں دکھتی ہیں، اندر سے ہڈیاں دکھتی ہیں، تو ایسی حالت میں بیچارہ اپنی باقی زندگی جو سانس ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے بڑی مؤدبانہ اور بڑی منت کر کے کہتا ہوں حکیم حضرات سے، میرے بھائی شنگرف اور تانبا اور مضر چیز، کیمیکل یا نشہ نہ دوائی اپنی بیچیں، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا، اور اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں میں اپنے بھائیوں کو بتانی تھی میں نے ضروری، ویسے میں بتاتا رہتا ہوں جو مجھ سے آتے ہیں، جو میرے حکیم حضرات، میرے بھائی
ماشاءاللہ دور دور سے ساہی وال کے جو دور دور سے بھی آتے ہیں میرے پاس، دوائی میری سیل کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ اور جو میڈیکل ریپ ہیں وہ میری دوائی سیل کرتے ہیں، ان کی میں بڑے شکر گزار ہوں ان کا۔ لیکن میرے بھائی ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے اپنا حق حلال کا منافع لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو دوائی اثر کر رہی ہے اور لوگوں کو پسند آ رہی ہے، لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ اس کی قیمت اتنی بڑھا دو، یہ بھی میرا بھائی گناہ میں آ جاتی ہے بات۔ اپنا حق حلال کا لو، اس میں سے آپ کو پتہ میں تو بہت سستی دوائی سیل کرتا ہوں، میں تو بہت سستی دوائی دیتا ہوں، کیونکہ جو جڑی بوٹیوں کی دوائیاں ہوتی ہیں اتنی مہنگی نہیں بنتی۔ اس کو بنانے کا طریقہ جس کے پاس ہے، جو اس کی مقداریں ڈالنا صحیح جانتا ہے، جو اس کو مکس کرنا صحیح جانتا ہے، اور جس کے پاس بڑے مجرب نسخے ہیں، وہ اس کو بنانا جانتا ہے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، کیونکہ اس دوائی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی ادھر سے ادھر سے لے کر جو میرے بھائی حکیم حضرات نہیں ہیں، ان کی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے یہ کام اگر وہ خود نسخہ بنائیں تو میرا بھائی جس سے نسخہ لیا ہے یا میرے نسخہ کوئی آپ دیکھ لیتے ہو تو میرا بھائی اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا لازمی ہوتا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوائی جب بنا رہا ہوتا ہے تو دوائی میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، چیزیں مل کر وہ زہر بن جاتی ہیں، وہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہی بندہ اس کو بنا سکے گا جو اس کو پوری مہارت رکھتا ہو، جس نے پورا وقت دیا ہو اور پورا پڑھا ہو، وہی اس کو اس نسخے کو صحیح اور مجرب بنا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑا سا مناسب پیسے لیں جو میری دوائی آگے سیل کرتے ہیں، اور ثواب کی نیت کے ساتھ، لوگوں کی خدمت کی نیت کے ساتھ آپ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزت دے گا۔ یہ جو چند باتیں تھیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور بات ہوئی، میں نے آپ کو کیمیکل کا بتایا، یہ اکثر ہوتے ہیں حکیم حضرات، یہ بازاری گولیاں کوٹ کے نا دوائی میں یہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے، میڈیکل کی دوائی پیس کے بیچ میں ڈال کے دوائی دیں، پھر آپ کی حکمت تو نہ ہوئی، وہ پھر آپ میرے بھائی حکیم تو نہیں ہے، پھر آپ نہ کریں، یہ تو دھوکہ ہو جاتا ہے میرا بھائی، یہ تو بے ایمانی ہے، یہ کام نہ کریں میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس مہارت نہیں ہے کوئی اور کام کر لیں، لیکن ایسے لوگوں کو خراب نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، لوگوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ لوگ میرا بھائی پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، یہ دنیا میں لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، اور اگر ایسے آپ ان کو پریشان کروں گے، کوئی دوائی غلط دے گے، پھر وہ پریشانی کی حالت میں دوائی لیتا پھرے گا بیچارہ، پریشان ہوتا پھرے گا، تو میرے بھائی یہ آپ کے حصے میں بھی اس کا گناہ آئے گا اور آپ بھی اس کے قصوروار ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، تانبا، شنگرف، کیمیکل اور نشہ آپ کبھی کسی دوائی میں یوز نہ کریں۔ میں الحمدللہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جو دوائی مضر ہو یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو میرے بھائی میں وہ دوائی بناتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس دوائی کو بناؤں گا اگر تھوڑا سا بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا نا تو بندے کو نقصان کرے گی، بندے کا جسم کو الٹ یعنی کہ نقصان ہو جائے گا اس کا۔ تو میرے بھائی میں جتنے بھی نسخے آپ کو بتاتا ہوں، یا میں یہی نسخے میں خود بناتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہی نسخے میں خود بناتا ہوں، اور میں مضر نسخہ نہیں بناتا، سائیڈ ایفیکٹ کرنے والی میں کوئی چیز نہیں بناتا۔ وہ نسخہ میں سائیڈ پہ کر دیتا ہوں، اس کو میں بناتا ہی نہیں ہوں جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو، جس کا لوگوں کو نقصان ہو۔ تو میں نے یہ مؤدبانہ گزارش کرنی تھی اپنے بھائیوں سے۔ تو میری جتنی بھی دوائی سیل کرتے ہیں، ایک تو اپنا ریٹ تھوڑا سا کم رکھیں، اور ثواب کی نیت کے ساتھ میرا بھائی آپ دوائی بیچیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا جزا بھی دے گا اور عزت بھی دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، میرے چینل کو لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اور میرے بھائیوں، میں ایک اور اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے، میری بات کا دکھ ہوا ہے، تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں اس سے سوری کرتا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں،
کہ اگر میرے بھائی کا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کے میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس کے ساتھ. اور میرے بھائی ایک بات اور، یہ عزت جو ذلت ہوتی ہے نا، یہ میرا بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی سے جیلس نہ ہوں، کسی سے سڑے نہ، کسی سے جلے نہ، اپنا کام کریں، اپنی محنت کریں تو اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. اللہ اتنا اوپر لے کے جائے گا جو کسی کا برا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور دل سے برا نہیں کرتا. دل سے، اللہ دل کے فیصلے دیکھتا ہے. آپ دل کے بارے میں، کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اللہ اس سے فیصلہ کرتا ہے. اگر دل آپ کا اچھا ہے، دل میں کسی کا کینہ بغض نہیں ہے اور آپ دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے اور جیلسی اپنے پن میں نہیں رکھتے تو اللہ آپ کو، اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو اوپر بھی لے کے جائے گا. اللہ آپ کو عزت دے کے دکھائے گا. کوئی جتنا مرضی ذلیل کر لے، کوئی جتنا مرضی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر آپ کا دل صاف ہے، ایماندار ہے، پاک ہے لوگوں کے کینہ اور بغض کے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ آپ کو عزت دے کے دکھائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی کسی سے جیلسی نہ کریں. کوئی جتنا مرضی اوپر چل جائے اس کو دعا دے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اور خود محنت کریں. اسے جیلس نہ ہوں، اس کو برا نہ بنائیں، اس کو نیچا کرنے کے لیے تدبیریں نہ اختیار کریں. میرے بھائی خود محنت کریں، اور خود محنت کریں. جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو اوپر لازمی لے کے جاتا ہے. خود محنت کریں اور اللہ آپ کو عزت لازمی دے گا. کوئی برا کہے، کوئی برا بلا کہے، اپنے کام میں لگے رہو. بس ایسی محنت کرو، اپنے آپ کو منواؤ نہیں. میرے بھائی میں یہ بات اپنے بھائیوں کو، یار اپنے آپ کو منواؤ نہیں. اگر آپ نے محنت کی ہے، اگر آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے، اگر آپ نے کسی پہ محنت کی کسی چیز پہ، تو لوگ خود آپ کو مان جائیں گے. اپنے آپ کو منواؤ نہیں، میں ایسا، میں نہ یہ کام نہ کرو. بس محنت اتنی کر دو کہ لوگ خود اپنے آپ کو مان لیں، اور خود مانیں گے اللہ کے فضل سے، ضرور مانیں گے اللہ کے فضل سے. آپ بس اپنی محنت ایمانداری کے ساتھ اور صاف دل رکھے آپ محنت کریں، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب اور دنیا آخرت دونوں میں نوازے گا اللہ انشاءاللہ. تو میرے بھائی اور دوستو، کسی کو میری بات بری لگی ہے، کبھی بھی میرے پاس کوئی آیا ہو شاپ پہ، کوئی دوائی لینے آیا ہو، کوئی میرے ساتھ ویسے کسی کا تعلق ہو، کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کبھی میں نے میری وجہ سے، مجھے نہیں پتہ ہوگا، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو یا کوئی پریشان ہوا ہو میری وجہ سے، تو میرے بھائی اور دوستو میں معافی مانگتا ہوں، میں اس سے سوری کرتا ہوں. اور بڑے دل والا وہی ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اور دنیا آخر کی بلائیاں اللہ آپ کے کھاتے میں لکھے، اور آپ کو ذہنی سکون دے. اور کسی قسم کی میرے بھائی کو اگر ذہنی ٹینشن ہے، کوئی دنیاوی طور پہ پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کا پریشان ہے، تو میرے بھائی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی پریشانی، اللہ آپ کا کسی قسم کا دکھ درد اور کسی قسم کی کسی بھی معاملے میں پریشانی ہے تو اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکالے، اللہ آپ کو معاف کرے، اور اللہ آپ سب میرے بھائیوں کو ذہنی سکون دے. میری یہ دعا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.